صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ دیدار الہی ایک ایسی نعمت ہے، بلکہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے حصول کا ہمیشہ سے ہر خاص اور عام ہی تمنائی رہا، جس کی طلب ہر دھڑکن کی دھڑکن بنی رہی، ہر دل کی دھڑکن بنی رہی، حتیٰ کہ یہی آرزو التجا بن کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں پر بھی آ گئی اور عرض کیا ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ مگر جب بات اپنے حبیب کی آئی تو خود جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اور اپنا دیدار سے مستفید فرمایا۔ جبھی تو بلبلے باغ جنا، شاعر خوش بیاں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بے ساختہ پرکار اٹھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمانے کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور تسکین خاطر تھا، کیونکہ آپ کی طرف سے دعوت توحید دیے جانے کے بعد کفار کی طرف سے لگاتار ظلم و ستم کے انبار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بے قرار تھے، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس روز صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی، اسی روز عداوت اور عناد کے شعلے بھڑکنے لگے، ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب امڑ کر آیا، رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا چلا گیا، لیکن اس تاریکی میں آپ کے چچا ابو طالب اور ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود ہر نازک مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کا سبب بنا رہا۔ بعثت نبوت کے 10ویں سال میں آپ کے چچا نے وفات پائی۔ اس صدمہ کا زخم ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ مونس اور رفیق حیات سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو داغ مفارقت دے گئی۔ کفار مکہ کو اب ان کی انسانیت سوز کارسانیوں سے روکنے والا اور ان کی صفاقانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، جس کے باعث ان کی ایذا رسانیاں، ان کی تکلیفیں دینا ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، شاید وہاں کے لوگ آپ کی اس دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظالمانہ برتاؤ کیا گیا، اس نے سابقہ زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ ان حالات میں جب بظاہر ہر طرف مایوسی کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ظاہری سارے سہارے بھی ٹوٹ چکے تھے، رحمت الہی نے اپنی عظمت کبریائی کی واضح نشانیوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے لیے بلایا، تاکہ حالات کی ظاہری ناسازگاری آپ علیہ السلام کو مزید رنجیدہ اور نہ کر سکے۔ غور کیا جائے تو سفر معراج کے لیے اس سے موزوں ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سفر مقدس کے تمام احوال اور واقعات، خواہ وہ انعامات الہی سے ہو یا آسمانی سیر و سیاحت سے متعلق ہوں، خواہ انبیاء کرام اور ملائکہ کی عالی شان استقبال سے تعلق رکھتے ہو یا جنت دوزخ کے مشاہدات سے، غرض تمام کے تمام پہلو احادیث مبارکہ اور کتب سیرت میں تفصیلاً مذکور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی سیر کے دوران کروڑوں عجائبات کا ملاحظہ فرمایا۔ جنت میں تشریف لے جا کر اپنے غلاموں کے درجات مقامات کو ملاحظہ فرمایا، نیز جہنم کو معائنہ فرما کر جہنمیوں پر ہونے والے دردناک عذابات بھی دیکھے، اور پھر ان میں سے سب کچھ امت کی ترغیب و ترہیب کے لیے بیان فرمایا، تاکہ اچھے اعمال کے ذریعے لوگ جہنم سے بچنے کی تدبیر کرے اور جنت کی لازوال نعمتوں کا سن کر ان تک رسائی پانے کے لیے کوشاں ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے بارے میں کچھ اور بھی سنیں گے اور واقعات کے بارے میں کچھ سنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں معراج شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔